قریشی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں نے سوچا کہ آج ایک برننگ ایشو جو ٹک ٹاک کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے میں اپنے خیالات کا ایک مختصر سا اظہار کروں آپ لوگوں کے سامنے۔ بیسیکلی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، نالج ایج کا دور ہے، اور اس ایج میں رہ کے ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے نا وہ انسان جی نہیں سکتا۔ مطلب ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اب ایک لازم جز زندگی کا بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک سمارٹ فون ہے، تو ظاہر ہے اس کا جو آبجیکٹیو ہے اس نے اس کو یوز کرنا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو بیسیکلی یہ جو سمارٹ فون ہے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے آپ کے ہاتھ میں۔ آپ لوگ اس ٹیکنالوجی سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ آپ تک ہے۔ مطلب کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بذات خود نہ تو اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے، اور اس کا جو یوزج ہے وہ اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ تو ٹک ٹاک جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایپ ہے جو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ بذات خود جو ہے نا اس کی کوئی ورکنگ نہیں ہے، آپ اس کو جیسا چاہیں گے یوز کریں گے۔ اگر آپ اس پہ کچھ اچھا مواد، اچھا کنٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ ہوگا، اور اگر آپ اس پہ کوئی غلط کنٹینٹ جو ہے نا وہ اس پہ آپ لوگ اپلوڈ کرنا چاہیں گے تو اس پہ وہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو ینگسٹر جو ہیں پاکستان میں، جو یوتھ ہے وہ تقریباً 60% سے زیادہ ہیں۔ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ 60% سے زیادہ یوتھ ہے، اور جو یوتھ ہے اس کے پاس اپرچونٹیز جو ہے وہ جاب کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے کم ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے پاکستان میں عروج پاتی جا رہی ہے، اس میں آپ انٹرنیٹ کا استعمال ہے، اسمارٹ فون کا استعمال ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، اسی طرح ٹیک ٹاک ہے، اور بہت سی ایپس ہیں۔ تو اس کا جو استعمال ہے، جن لوگوں نے پازیٹیو استعمال کیا تو وہ اس سے اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مطلب ارننگ کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی ارننگ کر رہے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ اس کا پازیٹیو یوز کر کے پیسہ بھی کما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے ملک کو بھی خوشحال کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے وہ 100% میں سے 50% لوگوں کو تو صحیح پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا یوز کیسے کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پتہ ہے تو وہ پازیٹیو پرپز کے لیے بہت کم استعمال کی جاتی ہے، نیگیٹیو پرپز کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں۔ مثلاً ٹک ٹاک کو لیتے ہیں، چونکہ بات آج اسپیشل ٹک ٹاک کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ٹک ٹاک کا جو یوز ہے پاکستان میں وہ 90% جو ہے وہ پازیٹیو یوز نہیں ہو رہا، نیگیٹیو یوز ہو رہا ہے۔ مطلب نیگیٹیو چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ولگر چیزوں کو جو ہے نا ٹک ٹاک کی صورت میں آگے لایا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی جو ہے اس کو یا تو دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ، لیکن فحاشی اور عریانی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا معاشرے پہ پازیٹیو امپیکٹ کم ہوتا ہے اور نیگیٹیو امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جس چیز کا معاشرے میں نیگیٹیو امپیکٹ زیادہ ہو جائے تو وہ چیز جو ہے نا اس معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس سے معاشرے کو نقصان ہوتے ہیں، اس شخص کو بھی نقصان ہے، اس ٹک ٹاکر کو بنانے کا والے جو ہے اس کو بھی نقصان ہے، اور سوسائٹی کو بھی نقصان ہے۔ لیکن جو بنانے والا ہے اس کے ذہن میں اگر صرف یہ بات ہے کہ میں ایک ٹک ٹاک کا سٹار بن جاؤں، مجھے جو ہے نا وہ لوگ فالو کرنے لگ جائیں اور مجھے فالوور مل جائیں، مجھے فیم مل جائے، تو میرے خیال میں یہ آبجیکٹیو جو ہے یہ کوئی اچھا آبجیکٹیو نہیں ہے۔
آپ کا جو آبجیکٹیو ہو وہ آپ کا کنٹینٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے کنٹینٹ سے معاشرے میں کون سے پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں یا انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، یا جو معاشرہ جو ہے نا وہ کس طرح خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے مختلف صورتوں میں. مطلب مذہب کے حوالے سے جو ہے نا وہ ٹالرنس میں ختم کر رہا ہوں، پیس پروموٹ کر رہا ہوں. سیاست کے حوالے سے جو ہے نا میرے کنٹینٹ میں اتنی جان ہے کہ میں جو ہے نا وہ برداشت کا جو برداشت پیدا کر رہا ہوں معاشرے میں. اور اسی طرح جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہیں ایک اچھے کنٹینٹس میں. تو میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کل پی ٹی اے نے ٹک ٹاک کو پاکستان میں بین کر دیا. تو اس پہ مختلف لوگ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ ٹک ٹاک جیسی ایپ جو ہے یہ پاکستان میں پازیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ کم اس سے پروموٹ کی جا رہی تھیں، نگیٹیوٹی زیادہ پروموٹ کی جا رہی تھی. تو میری رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ٹک ٹاک کی انتظامیہ کے ساتھ ایک پراپر مذاکرات کرنے چاہیے اور ایک پالیسی جو ہے نا وہ واضح طور پہ انٹروڈیوس کرنی چاہیے کہ ٹک ٹاک کا یوز پاکستان میں تب الاؤ ہوگا جب ہمارے گیون ایس او پی کے تحت اس ایپ کو پاکستان میں چلایا جائے گا، اور اس ایپ کے اوپر جو غلط چیزیں جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کو ٹک ٹاک الاؤ نہیں کرے گا. یہ تو بات ہوگی ٹک ٹاک اور گورنمنٹ کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے. دوسری ایک جو ہے وہ ایک ایس او پی بنانی ہوگی گورنمنٹ کو اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ. وہ یہ ہوگی کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسی طرح ہم جو ہے نا ایک سوسائٹی ہیں اور ہماری سوسائٹی میں بہت سے کلچر ہیں. تو ان کلچرز کے اگینسٹ اگر کوئی ویڈیو جو ہے نا مواد اپلوڈ ہوگا اور اسلام کے مخالف اگر کوئی مواد ہوگا، اسی طرح جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر امن کے خلاف اگر کوئی مواد اپلوڈ ہوگا اور ٹالرنس کے خلاف ہوگا، اور اسی طرح جو ہے نا ملک میں افراتفری کے حوالے سے کوئی مواد اپلوڈ ہوگا، اور اسی طرح فحاشی اور عریانی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ کام کیا گیا ہے ٹک ٹاکرز کی طرف سے ٹک ٹاک پہ، تو اس طرح کے اگر مواد آئیں گے تو گورنمنٹ ٹک ٹاکرز کو الاؤ نہیں کرے گی. تو جب دونوں طرف سے ایک پراپر ایس او پی کے تحت کام کیا جائے گا تو اس معاشرے میں ٹک ٹاک سے بھی اور باقی بھی جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں اس سے ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوگا، اور یہ ملک خوشحالی کی طرف بھی جائے گا اور لوگوں کو ارننگ کے موقع بھی ملیں گے. لوگ ان چیزوں سے پیسہ بھی کمائیں گے اور ساتھ ساتھ پھر ان کو فیم بھی ملے گی، اور ملک بھی ترقی کرے گا، وہ لوگ بھی ترقی کریں گے جو ان ایپس کو یوز کرتے ہیں. باقی آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اب فیس بک ہے وہ تھوڑی سی ایک الگ قسم کی ایپ ہے جو بزنس کے مواقع بھی دیتی ہے اور کنیکٹیوٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے. اسی طرح آپ یوٹیوب کو دیکھیں، وہ بھی ایک جو ہے بہت زبردست قسم کی ایپ ہے جس پہ آپ ہر قسم کا جو ہے نا وہ مٹیریل وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی ٹاپک پہ وہاں پہ آپ کو ویڈیو ملے گی، ایک سے زیادہ لوگوں کی ویڈیو ملے گی. تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ یوٹیوب ایک یونیورسٹی ہے. گوگل کو دیکھ لیں آپ، وہاں پہ دنیا کے ہر ٹاپک کی انفارمیشن آپ سرچ کریں آپ کو ملے گی. تو ٹک ٹاک کی جو ایپ ہے، ایک تو اس کا ٹائم کم ہے، آپ 30 سیکنڈ میں آپ کسی کو کیا مطلب میسج دینا چاہیں گے، مجھے تو اس ایپ کی بھی ایک سمجھ نہیں آتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسپیشلی اس میں زیادہ تر لڑکیوں کو ان کیا گیا یا وہ ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ میل بھی آ گئے، پھر اسی طرح مطلب کچھ ایسی حرکتیں کی گئیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، تو اس میں میجارٹی لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ صحیح چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کو رپورٹ کیا گیا اور پھر گورنمنٹ نے اس میں ایکشن لیا. تو میری رائے یہ ہے کہ پراپر ایس او پی کے تحت ٹک ٹاکر کو بھی
فالو کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے، دوبارہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو مواد ہے وہ صرف فیم کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان میں پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ایک چیز کو لے لیں۔ مثلاً کوئی ایک بندہ ٹک ٹاک بناتا ہے کہ میں نے پاکستان میں گرین پاکستان پہ کام کرنا ہے، تو وہ اس کے والے سے ٹک ٹاک بنائے۔ ایک ٹک ٹاکر یہ کہتا ہے کہ میں جو ہمارے شہروں میں گندگی ہے اس کے خلاف ٹک ٹاک بناؤں گا کہ یہ کیسے صفائی ستھرائی کا کام کیا جا سکے۔ تو بہت سے پازیٹیو موضوع ہیں، ان پہ ٹک ٹاک بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں ٹک ٹاکرز کی طرف سے کہ 90% ٹک ٹاک کو نیگیٹو چیزوں میں یوز کیا گیا، اور پاکستان کے جو اسلامک مائنڈڈ لوگ ہیں، اور پاکستان جو ایک اسلامک کنٹری ہے، تو لوگوں کی جو ترجیحات تھیں اس کے خلاف کام کیا گیا، تو گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس ٹائم پہ جو ایکشن لیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کمپلیٹ اور پرماننٹلی بلاک ہونا چاہیے، لیکن اس کو چلنا چاہیے ایک پراپر ایس او پی کے تحت، ٹھیک ہے، جس میں ٹک ٹاک اور گورنمنٹ آف پاکستان کے آپس میں ایگریمنٹ ہوں۔ ٹک ٹاک کا پراپر ایک آفس ہونا چاہیے پاکستان میں، اسپیشلی اسلام آباد میں، اور اسی طرح ٹک ٹاکرز کا جو ریگولیٹری میڈیا ہے ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا پی ٹی اے، ان کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ کس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے نا اس کو ہم یوز کریں گے۔ تو میرے خیال میں میری جو رائے ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے، باقی یہ میری پرسنل رائے ہے، کسی کی رائے کے ساتھ کسی کا اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا اس کا رائٹ ہے، آپ میری باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ تک ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پہ بھی اپلوڈ ہوگی، اور ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب کا بزنس برین کے نام سے، وہاں پہ بھی اپلوڈ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس برین کا ایک سوشل میڈیا پیج ہے وہاں پہ بھی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو ہمارے پیجز کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔